آپ کی محنتوں کا اجر ادا کرنا چاہتے ہیں. کوئی سونا لے کر آیا, کوئی سکے لے کر آیا, کوئی درہم لے کر آیا, جس کے پاس مال تھا, بھینسیں تھیں, جس کے پاس اونٹ تھے, جو کچھ تھا, بکریاں تھیں, وہ لے کر رسول کی خدمت میں, یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ لے لیجئے, آپ نے ہمیں انسانیت کا درس دیا, میرے زر و دولت لے لیجئے, آپ نے ہمیں انسانیت کا درس دیا. آیت نازل ہوئی, اے حبیب کہہ دو مجھے نہ تیرا زر چاہیے, نہ تیری دولت چاہیے, نہ تیرا مال چاہیے, کیا چاہیے میرے حبیب؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اگر کوئی چیز مجھے چاہیے تو وہ یہ ہے کہ میری آل سے مودت کرنا. پھر ان سجدوں کا اجر بھی ادا ہو جائے گا, پھر تمہاری عبادتوں کا اجر بھی ادا ہو جائے گا. اے وہ مسلمان جو کبھی بت پرست تھا, آج اگر وحدہ لا شریک کو سجدہ کر رہا ہے, یہ کس کی محنت ہے؟ یہ مصطفیٰ کی محنت ہے. آج تمہاری بیٹیوں کے سر پہ چادر ہے, یہ کس کی محنت ہے؟ یہ مصطفیٰ کی محنت ہے. فرمایا اگر میری محنتوں کا اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو میری آل سے کیا کرنا؟ مودت کرنا. میں کہوں یا رسول اللہ عربی میں لفظ محبت بھی ہے, آپ نے یہ کیوں کہا کہ مودت کرنا؟ آپ یہ بولتے کہ میری آل سے محبت کرنا. آپ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا, آپ نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا, آپ نے مودت کا لفظ استعمال کیا. فرمایا مودت کا درجہ محبت سے بلند ہوتا ہے. محبت بیوی سے کرتے ہو, محبت بچوں سے کرتے ہو, محبت اپنے گاؤں سے کرتے ہو, محبت اپنی کھیتی باڑی سے کرتے ہو, محبت اپنی بکری سے کرتے ہو, محبت مال سے کرتے ہو, محبت دولت سے کرتے ہو, محبت اپنے سماج اپنے ملک سے کرتے ہو, محبت اپنی زبان سے کرتے ہو. فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پہ ساری محبتیں ختم ہوں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی جہاں پہ بیٹی قربان ہوتی ہوئی نظر آئے, جہاں پہ بیٹا قربان ہوتا ہوا نظر آئے, جہاں پہ مال دولت زر ہر چیز قربان ہو جائے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. تبھی فرمایا کربلا مودتوں کا میدان تھا. کسی ماں نے کہا کہ یہ کیسی مائیں تھیں کربلا میں, بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو کربلا کے میدان میں تیار کر کے بھیجے گی؟ یہ کیسی ماں ہے ام فروا کہ اپنے 14 سال کے بچے کو تیار کر کے موت کے منہ میں بھیج رہی ہے. کہ کوئی دنیا کی ماں ایسا نہیں کرے گی. یہ اکبر کی ماں کیسی ماں ہے جو حسین بیٹا ہے علی اکبر جیسا, لیکن اسے تیار کر کے کربلا کے میدان میں بھیج رہی ہے. تو کربلا کی ماں نے آواز دی تم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہو, ہم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں. فرق یہ ہے مجھے اکبر سے محبت تھی پر حسین سے مودت تھی. فرق یہ ہے کہ رباب کہنے لگی کہ مجھے علی اصغر سے محبت ہے لیکن حسین سے مودت ہے. اور امام حسین نے گودی قتلگاہ میں آواز دی کہ اے لوگو, حسین کو اپنے بدن سے محبت ہے پر خدا سے مودت ہے. تو اگر قربانی نہیں تو مودت نہیں. محبت کرنا بڑا آسان ہے, مودت کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ مودت قربانی مانگتی ہے. جس کی جتنی مودت زیادہ اس کی اتنی قربانی زیادہ. 22 یا 20 ہزار خط لکھے تھے امام حسین کو, وہ خط محبت والے خط تھے. ایک خط حسین نے لکھا تھا, وہ خط مودت والا خط تھا. تو محبت خط لکھواتی ہے, مودت بندے کو کربلا تک لے جاتی ہے. تو سوال یہ ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنی مودت ہے. مجلس میں آئے کیونکہ محبت تھی, مصائب میں گریہ کیا کیونکہ محبت ہے. انسانی تقاضا ہے, بندہ کوئی ڈرامہ بھی دیکھے نا دکھ والا تو 4 آنسو بہہ ہی آتے ہیں. تقاضا بشری ہے, ظلم برداشت نہیں ہوتا بندوں سے, دکھ والی چیز بندے سے برداشت نہیں ہوتی. تو محبت کا تقاضا ہے, اگر آل رسول سے محبت ہے تو آنکھوں سے گریہ بھی تو ہونا چاہیے. اچھا کسی نے کہا کہ محبت ہم بھی کرتے ہیں تم شیعہ بھی کرتے ہو, لیکن ایک فرق ہے,
ہم محبت کرتے ہیں لیکن ماتم نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں لیکن سوگ نہیں مناتے، ہم محبت کرتے ہیں پر گریہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ کیسی محبت ہے؟ محبت ہے تو اظہار محبت بھی ہو۔ دلیل دوں گا، ایسے بات نہیں کروں گا بھائی۔ وہ مسلمان جو یہ کہے ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ تم روتے ہو، گریہ کرتے ہو، ماتم کرتے ہو، لیکن محبت تو ہمیں بھی ہے۔ کہتے ہیں غم تو ہمیں بھی ہے، جس نے حسین کا غم نہ منایا وہ حسینی کیسا؟ ہم بھی حسین کا غم مناتے ہیں، بس فرق یہ ہے تم لوگ سوگ کرتے ہو، گریہ کرتے ہو، سینہ پیٹتے ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کتنی ضروری نہیں ہے کہ محبت ہو تو گریہ بھی ہو، ضروری نہیں کہ غم ہو تو ماتم بھی ہو۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ جس گاؤں میں تو رہتا ہے سارے مسلمان ہیں؟ کہاں سارے مسلمان ہیں۔ سارے رسول خدا کے ماننے والے؟ کہاں سارے رسول کے ماننے والے۔ اللہ کو سارے مانتے ہیں۔ اچھا جب سارے مانتے ہیں تو جب تو اذان دیتا ہے تو یہ کیوں کہتا ہے اللہ اکبر؟ جبکہ سارے مانتے ہیں اللہ بڑا ہے، جبکہ سارے مانتے ہیں اللہ اکبر ہے، تو بتاتا ان کو ہے جن کو پتا ہے۔ جب پتا ہے تو بتانا کیسا؟ اور یہ کیا مثلا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، بھائی مجھے پتا ہے، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ یہ اسے بتا جسے پتا نہ ہو۔ پورا گاؤں مسلمانوں کا سب نے گواہی دی کہ محمد اس کا رسول ہے، پھر تو اذان میں اعلان کیوں کرتا ہے؟ نماز پہ بلانا ہے تو 3 مرتبہ کہو الصلاۃ الصلاۃ، سارے آ جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ یہ کیا کہ تو گواہی دیتے اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے، محمد اس کا رسول ہے، بھائی ہم سب کو پتا ہے محمد رسول ہے، تو کہتا کیوں ہے؟ کہتا نہیں مولانا اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ عجیب مسلمان ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ اللہ کو کیسے پتا یہ محمد کو رسول مانتا ہے؟ زبان سے کہا تو پھر پتا چلا، کیونکہ کئی تھے ابو سفیان جیسے جنہوں نے کہا تو تھا دل سے مانا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہو تاکہ شکلوں سے پتا چلے کہ مانا بھی ہے کہ نہیں مانا۔ تو کہا صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، واجب ہے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرو۔ تو میں نے کہا جس طرح عقیدہ دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، اظہار ضروری ہے، اسی طرح غم کا دل میں ہونا کافی نہیں ہے، اظہار کرنا ضروری ہے۔ بھائی 10 لوگ ہوں، مجھے کیسے پتا چلے تیرے دل میں غم ہے؟ جب تک تو ماتم نہ کرے، جب تک تو ان کی خوشیوں میں خوش ہو کر نہ بتائے تو مجھے یقین کیسے آئے؟ جب تک تو ان کے غم میں غمگین ہو کر نہ بتائے مجھے کیسے یقین آئے؟ دوسری دلیل مسلمانوں کی جو عقل کے خلاف ہے، کہتے ہم آل رسول سے بڑا پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ اچھا محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بندہ ہو وہ میرے باپ کو دے گالیاں اور میں اسے کہوں کچھ بھی نہ، تو میرا باپ بھی کہے گا نا کہ تو کتنا جھوٹا ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو جو مجھے گالیاں دے رہا ہے اس سے کیوں محبت کر رہا ہے؟ میں کہوں نہیں بابا آپ سے بھی محبت ہے اور جو گالیاں دیتا ہے اس سے بھی محبت ہے۔ باپ کہے گا لعنت ہو ایسی محبت پہ، یہ کیسی محبت ہے جو مجھے گالیاں دے اس سے بھی محبت اور مجھ سے بھی محبت۔ تو عجیب مسلمان ہے، علی سے بھی محبت ہے، 70 سال جس نے علی کو برا بلا کہا اس سے بھی محبت ہے۔ تو علی بھی کہتے ہوں گے لعنت ہے تیری ایسی محبت پہ، یہ کیسی محبت ہے؟ تقاضا محبت کا ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے دشمن سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی میرے باپ کا کوئی قاتل ہو میں اس سے محبت کروں گا؟ کوئی قاتل سے محبت کرتا ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ تبھی فرمایا کہ فخر کیا کرو علی کے در پہ آنے والوں، یہ در عقل مندوں کا در ہے، یہ بے وقوفوں کا در نہیں ہے۔
یہاں عقل ملتی ہے، یہاں شعور ملتا ہے، یہاں سوچ ملتی ہے، یہاں فکر ملتی ہے، یہاں حق کا راستہ ملتا ہے، یہاں جنت کا دروازہ ملتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کبھی بھی بے وقوف بندہ جنت میں نہیں جائے گا، عقل مند جنت میں جائے گا۔ ایک طرف خدا کے قرآن میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اچھا، قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اللہ قرآن میں نام لے کے لعنت کم بھیجتا ہے، کیونکہ بھائی اگر اللہ نام لے، مثال دوں، اگر یہ کہے کہ یزید پہ لعنت، تو تاریخ میں تھا ایک یزید، تو ایک پہ لعنت ہوگی نا، لیکن امام حسین نے کہا یزید جیسوں پہ لعنت۔ تو جب تک یزید جیسے مائیں پیدا کرتی رہے گی تب تک حسین کی لعنت پڑتی رہے گی۔ تو اللہ بھی قرآن میں صفت بتاتا ہے، جیسے مولانا نے سیدہ زینب کے خطبے کی ایک صفت بتائی، بی بی نے کہا وہ خرگوش کی صفت ہے نا، یہ نہیں کہ کوفیوں پہ لعنت، کہ جس میں کوفی والی صفت ہے اس پہ زینب کی لعنت۔ تو جنگ صفت کی ہے نا، قرآن میں تقریباً 41 مرتبہ لعنتیں بھیجی ہیں، زیادہ نہیں۔ مسلمان بھائی کو بٹھا کو قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کے بڑوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو آج کتاب سے فیصلہ کرتے ہیں کہ لعنت کس پہ بھیجیں اور کس پہ نہ بھیجیں۔ بڑا آسان ہے، اگر قرآن پڑھیں تو سارے مسئلے حل، لیکن مسئلہ یہی ہے قرآن کی کم سنتا ہے، مفتی کی زیادہ سنتا ہے۔ قرآن جنت اور جہنم سمجھائے گا، مفتی کو کیا پتا، اسے اپنی جنت کا نہیں پتا، وہ جنت میں تجھے کیا لے جائے گا۔ تو قرآن اٹھا، قرآن میں تقریباً 41 مرتبہ خدا نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب اٹھا، خدا نے کس کس پہ کی ہے، تو بھی اس پہ کر، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ مثلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ اب جس نے ظلم کیا اس پہ اللہ کی بھی لعنت، قرآن کی بھی لعنت، شیعوں کی بھی لعنت۔ اب یہاں پارٹی بازی نہیں چلے گی، اپنا ظلم کرے تو ظلم نہیں، ظلم صحابی بھی کرے تو ظلم ہے، ظلم صحابی کا بیٹا بھی کرے تو ظلم ہے، ظلم کوئی بھی کرے ظلم ہوتا ہے۔ اللہ اس پہ کیا بھیجتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ ظالم کو اللہ بخشتا نہیں ہے۔ ایک نبی کے صحابی نے مذاق میں رسول سے کہا، مذاق میں، یہ کردار اہل بیت، یہ کردار رسول، کہا یا رسول اللہ ایک دن آپ اپنی سواری کو مار رہے تھے اور وہ آپ کی جو لکڑی سی وہ مجھے بھی لگی، حیوان کو مار رہے تھے وہ مجھے بھی لگا، حالانکہ رسول حیوان کو بھی نہیں مارتے تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ تو یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا رسول خدا کو۔ اسی وقت نبی نے کہا جتنا میں نے تجھے مارا تھا اتنا تو مجھے مار۔ یہ ہے عدالت کا ہونا کہ نبی بھی ہے، لیکن اگر میں نے تجھے مارا ہے تو کہہ رہا ہے، حالانکہ نبی جانتے تھے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کا مسلمان ہے، مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی حسن ظن کر رہے ہیں، اگر بول رہا ہے تو ٹھیک ہے بولنے دو، صحیح بول رہا ہوگا، وہ سب کے سامنے بول رہا ہے اور میرا صحابی ہو کے بول رہا ہے کہ جتنا میں نے تجھے مارا اتنا تو مجھے مار۔ کہتے ہیں تمام تر اصحاب کے سامنے نبی نے اپنی پیٹھ سے قمیص اٹھائی، اتنی اٹھائی کہ نبی کے دو دوش کتف جو ہیں وہ نظر آنے لگے۔ کہ اب مار، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ یا رسول اللہ میں نے مذاق کی تھی، میں تو مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہ رہا تھا۔ تو ظلم کوئی بھی کرے اللہ کہتا ہے میری لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، خدا کی جھوٹوں پہ لعنت ہے۔ تہمت کی نسبت دینے والوں پہ اللہ کہتا ہے میری لعنت ہے،
کسی کو زنا کی نسبت ہو، کسی کو ظلم کی نسبت ہو، کسی پہ جھوٹ کی نسبت ہو، اللہ کیا کہتا ہے؟ میری اس پہ لعنت ہے۔ تو جو 70 سال علی پہ جھوٹ باندھے گئے، 70 سال ایک سچے کو بدنام کیا گیا، تو قرآن تو کہتا ہے ایسوں پہ میری لعنت ہے۔ خدا نام نہیں لیتا، خدا کیا بتاتا ہے؟ صفت بتاتا ہے۔ کسی کا حق غصب کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہودیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ید اللہ مغلولہ، ان پر میری لعنت ہے۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ صفت بتاتا ہے۔ اسی طرح صاحبان جنت کی خدا صفت بتاتا ہے کہ جنتی کون ہے۔ ایک کاغذ اٹھائیے، جنت والوں کی صفات لکھیے، دوسرا کاغذ اٹھائیے، جہنم والوں کی صفات لکھیے، اور جب جنت والوں کی صفات پڑھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے، تجھے خود بخود علی یاد آتا جائے گا آتا جائے گا آتا جائے گا۔ اور جہنمیوں کی جب صفات پڑھو گے، آٹومیٹیکلی دشمن علی تمہارے ذہن میں آ جائے گا۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، اگر مسلمانوں کو اس طریقے سے آپ دین اہل بیت کے قریب لائیں تو ہر بندہ علی والا بنتا ہے۔ کیوں معصوم نے فرمایا جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو قرآن میں، اس سے مراد وہی ہیں جنہوں نے اہل بیت پر ایمان لایا ہے۔ یہ قرآن صفات اہل بیت کو بیان کرنے کی کتاب ہے۔ وہ نام نہیں بتاتے، وہ صفت بتاتے۔ خط لکھا امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو، وہاں پر بھی صفت بتائی، من حسین الغریب الى رجل الفقیح۔ حسین غریب یہ بھی صفت ہے، اور خط اس سے لکھا جا رہا ہے جو مرد فقیہ ہے۔ حالانکہ تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے 25-26 سالوں سے کوفے میں قرآن پڑھایا تھا۔ لوگ اسے معلم القرآن بولتے تھے۔ مولا یہ بھی لکھ سکتے تھے من حسین الغریب الی معلم القرآن، حسین غریب کی طرف سے قرآن پڑھانے والے کو خط، لیکن یہ نہیں لکھا، لکھا الی رجل الفقیہ، مرد فقیہ کو خط لکھا جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والے تو خوارج بھی تھے، قرآن پڑھنے والے تو لشکر یزید میں بھی تھے، لیکن وہ فقیہ نہیں تھے۔ اگر بندہ فقیہ ہو تو حسین شناس بن جاتا ہے۔ یہ فقاہت ہے۔ فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن پڑھے، حدیث رسول لے، اس سے نتیجہ نکالے۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اے مسلمانوں وضو کرو، اور وضو یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو مرفق تک۔ اب ایک بندہ وہ ہے جس نے قرآن سے نتیجہ نکالنا شروع کیا اور ہاتھ کو نیچے سے اوپر تک دھونا شروع کیا۔ فقیہ ایسا نہیں ہوتا۔ فقیہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، پھر فقیہ معصوم کے پاس جاتا ہے کہ مولا یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اب آپ بتائیے وضو کروں تو کیسے کروں؟ وہ معصوم کو وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر نتیجہ نکال کے خود وضو کرتا ہے۔ یہ ہے فقیہ، جو قرآن اور حدیث معصوم سے بہترین نتیجہ نکالے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ خط پہنچا، حبیب اس وقت بھی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور جیسے خط لکھا اور خط کو پڑھا کہ حبیب اس وقت تیرے مولا کو تیری ضرورت ہے۔ حبیب نے اسی وقت قرآن کھولا، اور جب کھولا تو یہ آیت آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت تو پورے کوفے نے پڑھی تھی، لیکن جو فقیہ تھا وہ کربلا پہنچا تھا۔ تو اسی طرح روزانہ قرآن تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن یہ تالیہ قرآن ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اگر فقیہ ہوتے تو علی کے در پہ آ جاتے ہیں۔ تو فقیہ ہونا بندے کو ہدایت دیتا ہے، فقیہ ہونا انسان کو در اہل بیت پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ایک طرف یہ کہا، آیت آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، دوسری طرف حسین کا پیغام آیا، تو فی الفور حبیب کہاں پہنچے؟ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فصاحت اہل بیت، درایت اہل بیت تھی کہ حبیب کو کیوں بلایا؟
کہتے ہیں لکھا خط امام حسین نے تھا لیکن بولا امام حسین کو سیدہ زینب نے تھا. کہا بھیا کیا اپنے بچپن کے دوست کو نہیں بلاؤ گے؟ کیوں؟ فرمایا جب مولا کی حکومت آئی کوفے میں تو مولا نے کوفے میں منبر پہ جا کے لوگوں کو درس قرآن دیا, قرآن کی تفسیر سنائی, اور خواتین کو اتنی اچھی لگی کہ مولا کے پاس نہیں, کہنے لگی مولا آپ نے مردوں کو تو سنا دی لیکن ہمیں قرآن کون پڑھائے گا؟ تو امام نے کہا گھبراؤ نہیں, تجھے قرآن میری بیٹی زینب پڑھائے گی. جتنے سال علی ابن ابی طالب کوفے میں رہے اتنے سال پہلا مدرسہ کوفے میں اگر خواتین کا کھلا تو سیدہ زینب اس کی معلمہ تھی. پڑھانے والی سیدہ زینب, پڑھنے والی کوفے کی عورتیں. مردوں کو علی نے پڑھایا, عورتوں کو سیدہ زینب نے پڑھایا. اور جب کوفے سے چلے گئے مولا کی شہادت کے بعد تقریباً 20-25 سال کا فاصلہ پڑ گیا. تو مطلب جس 25 سال کی عورت کو سیدہ زینب نے قرآن پڑھایا تھا وہ اب کتنے کی ہو گئی؟ 50 سال. جس بچے کو علی نے قرآن پڑھایا وہ کتنے کا ہو گیا؟ 25 کا. کئی ایسے تھے جو دنیا سے گزر گئے. جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا سیدہ زینب نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کی آواز میں خطبہ دیا تھا. یہ عورت کے لیے قبیح ہے کہ وہ مرد کی آواز میں بولے. لہجہ علی کا مطلب یہ ہے کہ جو فصاحت علی کی تھی وہی فصاحت علی کی بیٹی کی تھی. کیونکہ اتنے سال منبروں سے مولا علی نے خطبے دیے تھے, پورا کوفہ علی کی فصاحت اور بلاغت کو جانتا تھا. اور اتنے سالوں کے بعد جب سیدہ زینب نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہی فصاحت, وہی الفاظ اور وہی بلاغت علی ابن ابی طالب کی تھی. اور جب کانوں سے وہ آواز کھٹکھٹائی اور وہ الفاظ کھٹکھٹائے, انہوں نے کہا انداز تو علی کے خطبوں کا ہے, لیکن ایک کمی تھی, وہ یہ کہ جو بچہ تھا بی بی نے جوانوں کو پڑھایا, علی نے بوڑھوں کو پڑھایا. اب 20-25 سال کا فاصلہ رہا. کوفے میں حبیب کو چھوڑ کے گئے. حبیب ہم جا رہے ہیں, اب جو نسلیں باقی رہ جائیں تو ان کو قرآن پڑھا. اب 25 سال سے 28 سال تک حبیب ابن مظاہر نے بچوں کو قرآن پڑھایا. کوفے کا بچہ حبیب ابن مظاہر کو جانتا تھا. حبیب کو بلایا کربلا میں, اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو نعرہ یہ بلند ہوا یہ باغیوں کا قافلہ ہے. علی تو تھے نہیں کہ بتائیں یہ باغی نہیں ہیں, لیکن علی کی بیٹی تھی. وہ عورتیں جن کو سیدہ زینب نے قرآن پڑھایا تھا, ایک مرتبہ بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ لہجہ سمجھ گئی یہ تو وہی ہے جو بچپنے میں پڑھایا کرتی تھی. وہ ساری بوڑھی عورتیں کھڑی ہو گئی, یہ کیسے باغی ہو سکتی ہے, اس نے ہمیں قرآن پڑھایا تھا. لیکن بچ گئی جوان نسل, اسے کیسے بتایا جائے کہ یہ باغی نہیں ہے, یہ ڈیوٹی تھی حبیب ابن مظاہر کی. جب ان بچوں نے پتھر اٹھایا اور حبیب کے سر کو مارنا چاہا, اور نگاہ جب حبیب کے چہرے پر پڑی, کہا یہ باغی نہیں ہے, اس نے اتنے سالوں سے ہمیں معلم القرآن بن کے قرآن پڑھایا ہے. تو ملتا ہے کہ ایک بچے نے جب پتھر مارنا چاہا تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی. حبیب نے بولا میرے لال تو پتھر نہ مار. بچہ پریشان ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو, میرا نام کیسے جانتے ہو؟ حبیب نے کہا بیٹے تو نے پہچانا نہیں, میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں. تو اہل بیت اگر ظلم کے مقابلے میں گئے تو پوری پری پلاننگ کے ساتھ گئے, کہ جب کوفے سے گزر گئے تب جا کے توابین کا لشکر بنا. ورنہ دشمن نے جو پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایک مکمل نمازی کو باغی بولا جائے, پھر مکمل دیندار کو بے دین بولا جائے, اور وہی پروپیگنڈا اب شیعوں کے خلاف ہے کہ نہیں؟ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے, شیعہ ازواج کو نہیں مانتے, ان کی مجلسوں میں فلاں ہوتا ہے. یہ سارے پروپیگنڈے آپ کے خلاف بھی ہوئے. لیکن جس طرح سیدہ زینب نے پروپیگنڈوں کو توڑا, اسی طرح اس کا شیعہ بھی پروپیگنڈے کو توڑے نا. حل کیا ہے؟ جب انہوں نے بولا شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا, تو علماء نے ٹھان لی کہ آج کے بعد ہمیں حافظ قرآن بنانے ہیں.
اور تاریخ اسلام اور مسلمان میں یہ ریکارڈ صرف شیعوں کے پاس ہے، تاریخ مسلمان میں ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھ لو، کبھی بھی تاریخ مسلمان میں کوئی 4 سال کا حافظ نہیں بنا، لیکن سید محمد حسین طباطبائی 4 سال کے حافظ قرآن، 4 سال، ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہ درایت ہوتی ہے، جہاں سے الزام لگائے جا رہے تھے۔ فنڈنگ کون کرتا تھا؟ سعودی عرب، مولویوں کو، ملوں کو، مفتیوں کو، شیعوں کے خلاف فنڈنگ ہوتی ہے، ریال کام آتا ہے، پیسہ لگتا ہے، ساری فنڈنگ سعودی عرب سے، کہ شیعوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں، ان کو تو بد دعا ہے نبی کی، حافظ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو تمہیں تو جیسے دعا ہے، جتنے تمہارے اندھے ہیں سارے حافظ ہیں۔ کبھی آنکھوں والا حافظ بھی تو لانا، کیونکہ جو نابینا ہوتا ہے اس کا ویسے حافظہ تیز ہوتا ہے، سائنٹیفکلی نابینا آدمی کا حافظہ تیز ہوتا ہے، وہ جلدی یاد کر لیتا ہے۔ تو کوئی آنکھوں والا بھی تو حافظ لانا ہے۔ اور حافظ بننا کمال نہیں ہے، قرآن پہ عمل کرنا کمال ہے۔ تو جس نے پروپیگنڈا کیا وہ سعودی عرب پیسہ وہاں سے لگتا تھا، یعنی جہاں سے تکفیریوں کا جو منبع اور مرکز تھا وہ تھا سعودی عرب، جہاں سے سارے پروپیگنڈے ہوتے تھے۔ انہوں نے بھی حافظ بنایا 4 سال کا، اور کہاں لے گئے؟ سعودی عرب، کہ جہاں سے پروپیگنڈا ہوا ہے وہیں سے ان کے پروپیگنڈے کو ان کے سر پہ توڑ دیں گے۔ تو 4 سال کا بچہ سعودی عرب گیا، عرب کے بوڑھے، عرب کے بڑے، سارے عرب کے لوگ جمع ہوئے، بچہ اسٹیج پہ پہنچا کہ جس سے جو سوال کرنا ہے کرے۔ یعنی اتنی صدیوں کے بعد بھی اگر قرآن کا نام کسی بچے نے روشن کیا، وہ بھی علی کی اولاد میں سے تھا، وہ بھی سید محمد حسین طباطبائی تھا۔ اور عالم یہ تھا، یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، جس کو عربی آتی ہے یا ترجمہ آتا ہے وہ ذرا کم از کم سب ٹائٹل لگا کے ان مولوی اور مفتیوں کا منہ بند کریے جو کہتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے۔ وہاں پہ چلا گیا اور اس بچے نے، کوئی بھی بندہ اس سے سوال کرتا تھا یہ جواب قرآن سے دیتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس نے سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھ دی، پیاز ہو گیا، دال ہو گئی، یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ جو جہاں سے صفحہ کھولتا تھا، صرف حفظ نہیں کیا تھا، ٹیکنیکلی حفظ کیا تھا، یعنی وہ آیت پہ نام رکھتے تھے، ایک لفظ پڑھتے تھے، یہ صفحہ بھی بتاتا تھا، آیت بھی بتاتا تھا، سورہ بھی بتاتا تھا۔ 4 سال کا بچہ پورا قرآن کا حافظ بن گیا۔ اور جب بچہ جانے لگا تو عرب خوشی کے مارے پریشان ہو گئے، 4 سال کا بچہ، پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سوال کرو اس کے ہاتھ میں مائک ہے، بچہ جواب دیے جا رہا ہے، بالکل کانفیڈنس میں بچہ جواب، جو سوال قرآن کی آیت، جو سوال قرآن کی آیت۔ تو جاتے جاتے انہوں نے اتنے کھلونے خریدے کہ محمد حسین طباطبائی کے والد کہتے ہیں اگر ہم جہاز میں ڈالتے پورا جہاز بھر جاتا، اتنے بچوں کو کھلونے لے کر دیے۔ اور جب بچے سے کہا یہ کھلونے آپ کے دیے ہیں، اس نے جواب دیا کہا میں علی کا چاہنے والا ہوں، مجھے کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ قرآن یاد کرنے کی ٹیکنیک، مختلف ناموں سے قرآن یاد کرنے کی ٹیکنیک، آوازوں سے قرآن یاد کرنے کی ٹیکنیک۔ یعنی ایک وزیری صاحب تھے، وہ پاکستانی تھے، ان کے 3 بچے حافظ قرآن، امریکہ چلے گئے، کافی ٹائم گزر گیا، تو انہوں نے تو بڑی ٹیکنیکس بنائی۔ مثلا وہ آپ کو قرآن دیتے، آپ قرآن کی آیت پہ ہاتھ رکھتے، وہ بچے کو نہیں بتاتے آیت کون سی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ آوازیں نکالتے، بچہ آواز سن کے وہی آیت جس پہ آپ نے ہاتھ رکھا آیت پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ کہ دشمن پریشان تھا، ہم تو حفظ کرتے ہیں، انہوں نے اتنے طریقوں سے حفظ کر لیا کہ زندہ معجزہ بولا جاتا ہے۔ اور جب ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ 4 سال کا بچہ بولتا ہے، بچہ 2.5-3 سال کے بعد ہے، آپ نے یاد کیسے کروایا؟ ہمارے بچے تو ایک نہیں سنتے، اور آپ نے پورا قرآن یاد کروا دیا۔ تو اس نے کہا کچھ زیادہ نہیں، مولا کی حدیث ہے نا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے گہوارے سے،
قبر کے دہانے تک. تو کبھی آپ نے حدیث سنی واہ واہ بول دی، لیکن کبھی اس حدیث پہ سوچا کہ گہوارے سے علم کیسے حاصل کرے بچہ بولتا ہے 2.5-3 سال کے 4 سال کے بعد تو KG1 KG2 پریپ میں ڈالتے ہو. گہوارے سے کیسے؟ یعنی بچہ پیدا ہو اسے علم دینا شروع. مائیں تو دودھ دیتی، علم کون دیتا ہے؟ بچپن سے یہ کیسے علم لے جس میں نہ سوچ نہ سمجھ کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کیا مطلب اس کا گہوارے سے لے کر؟ تو فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ علم گہوارے سے بھی دیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ بچے کو علم دو، اشارہ کیا گہوارے کی طرف کہ بچے کا گہوارہ ہے ماں کی گود. مچھلی اگر پانی میں ہو تو گیلی ہے. میرا ہاتھ اگر پانی میں جائے تو یہ گیلے پن سے بچ نہیں سکتا. تو جس گود میں بچہ ہو اگر وہ گود عالم ہو تو بچہ بھی عالم بن جاتا ہے. اگر علم والی گود میں بچہ پلے، یزید بنا اپنی گود کی وجہ سے. گودیں اگر اچھی ہوں تو بچے عباس بنتے ہیں. کیوں فرمایا کہ عقیل میرے لیے ایک ایسی خاتون ڈھونڈ کے لا. کیوں؟ کیونکہ مجھے عباس چاہیے. یہ گود ہے. مطلب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ صرف بچہ پیدا مت کر، ایسی گودوں کو تلاش جن میں تمہارے بچے پلیں اور بڑھیں. شادی صرف شہوت کو بجھانے کا نام نہیں ہے، شادی نیک بچے پیدا کر کے ان کو پالنے کا نام ہے. جو شہوت کے بجھانے کی شادی ہے وہ تو حیوانیت ہے. کہ جب کسی خاتون کے رشتے کے لیے جاؤ یہ تصور مت کرو کہ بیوی لینے جا رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ بچوں کی ماں لینے جا رہا ہوں. سوچ جب بڑی ہو نا تو بندے کی تربیت بھی بڑی ہوتی ہے. آج کون سا جوان ہے جو اس نیت سے شادی کرنے جاتا ہے؟ تو کہتی امام نے کہا تھا گود ایسی ہونی چاہیے. کہتی جب سے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں، اور قرآن کی آیت ہے کہ چوتھے مہینے روح پھونکی جاتی ہے. بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونکی جاتی ہے. سب سے پہلے جو چیز اس بچے کی ایکٹیو ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں وہ اس کے کان ہیں. یہ سننا شروع کر دیتا ہے، کان اس کے ایکٹیو ہوتے ہیں. کہتی ہے جب سے 4 مہینہ ہوا میں نے ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھنا شروع کیا. اتنا پڑھا اور جب سوتی تھی تو قرآن چلا دیتی تھی تاکہ میں نہیں پڑھ رہی تو بچہ تو سنتا رہے، کیونکہ آوازوں کو سنتا ہے. فاصلہ کتنا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے. بچہ صحیح ظالم ہوتا ہے. کہتا ہے اس کو سنایا بھی اور پڑھا بھی. پتہ نہیں میں نے 5-6 مہینوں میں کتنی مرتبہ پورا قرآن ختم کیا. میرا کام ہی یہی تھا، نہ کھانا پکانا کچھ نہیں، بس میں قرآن پڑھتی تھی، اسے قرآن سناتی تھی. اور جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد بھی میں نے یہی کام کیا. کیسٹ لگا دیتی تھی، بچہ سنتا رہتا تھا. 24 گھنٹہ یہ قرآن سنتا رہتا تھا. شاید ڈیلی بیسس پہ میں تقریباً کئی دنوں میں سے قرآن پورا سنا دیتی تھی. پھر شروع سے اب جب بچہ بولنا شروع ہوا، جب 3.5 سال 2.5 سال میں بچہ بولنا شروع ہوا کہ جس کے سامنے میں کہتی تھی الحمدللہ رب العالمین، آگے خود کہتا تھا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بغیر کسی یاد کرائے سے پورا قرآن یاد ہو چکا تھا. یہ تربیت ہے اہل بیت کے گھرانے کی. اس طرح یہی اگر چاہو کہتے ہیں کہ 12 سال تک کائنات کا کوئی بھی بچہ 7 زبانیں دنیا کی سیکھ سکتا ہے. 7 زبانیں بڑی آسانی سے بچپنے میں بغیر پڑھائے لکھائے. اب ظاہر ہے بچے کو آپ سندھی سکھاتے ہو کیا؟ گھر میں بول کے سن کے بچہ سیکھ جاتا ہے. کیسے سیکھ جاتا ہے یہ بچہ؟ 2 سال کا بچہ کیسے بولنے لگتا ہے؟ پہلے ہی بولتا ہے تو آپ سے سندھی بولتا ہے. کس اسکول میں پڑھا ہے؟ سرائکی گھر کا ہوگا سرائکی بولے گا، اردو گھر کا ہوگا اردو بولے گا. یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ 2.5 سال سن کے سیکھ گیا. تو اسی طرح اگر ایک بندہ ایسے سندھی بولے، ایک اردو بولے، ایک انگلش بولے، ایک عربی بولے، ایک فارسی بولے، یہ بچہ ساری زبانیں بچپنے میں سیکھ جائے گا. اگر بندے میں شعور ہو اپنے بچے کو بچپنے میں عالم بنا سکتا ہے. اگر تربیت اہل بیت ہو،
اب ہم بچے کو کہاں رکھ لیتے ہیں؟ بچہ روتا ہے، ماں کو کھانا پکانا ہے، ایسے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتی ہے، یہ عجیب غریب تصویریں دیکھتا رہتا ہے، گندے گندے چہرے دیکھتا رہتا ہے، کافروں کو دیکھتا ہے، کبھی کس کو دیکھتا ہے۔ اب کہتی ہے بچہ بڑا ہو تو علی والا ہو، تو نے دکھایا اسے یزید ہے، چاہتی ہے بنے علی والا۔ تو اسے بچپن سے علی دکھانا، علی کی سیرت دکھانا، علی کی رفتار دکھانا، علی کا کردار دکھانا۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، ایک ہفتہ شوہر کے گھر میں نہیں ٹک پائی، جھگڑے کر کے گھر آ گئے، باپ غصے میں، کیوں؟ شوہر کہتا ہے جھگڑا کرتی ہے، میری ماں سے زبان درازی کرتی ہے، ایک کہتا ہوں چار سناتی ہے، تو لڑتا اس سے، بھئی بیٹی ایسی کیوں بنی؟ وہ بیٹی کہتی ہے جب سے پیدا ہوئی ہوں یہ امی سے لڑتا رہتا ہے، جو دیکھے گی تو سیکھے گی، جب تیرا اخلاق تیری بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو تیری بیٹی کا اخلاق بھی اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں ویسے بنتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے تو ایک وقفہ آتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک باپ سگریٹ پیتا ہے، بچہ پینسل اٹھاتا ہے، تو بچہ دیکھتا ہے، جو آپ کرتے ہو ویسا کرتا ہے، جو آپ بولتے ہو ویسا بولتا ہے۔ بچپن سے جب گالیاں دو گے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ گالیاں سیکھے گا۔ فضہ سیدہ کے گھر میں رہ کر قرآن بولنا سیکھ گئی، یہ گھر ایسا ہے، یہ گھرانہ ایسا ہے۔ سلمان ان کے قریب جاتا ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے، حبیب ان کے قریب جاتا ہے تو حسینی بن جاتا ہے، اور چند گھڑیاں حسین صرف پانی پلاتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے اندر آ جاتا ہے۔ بہترین تربیت کا جو سلیقہ اور طریقہ ہے وہ ہے کردار۔ اپنے کردار سے لوگوں کو اٹریکٹ کرو، اپنی رفتار سے لوگوں کو اٹریکٹ کرو۔ بندہ نام علی کا لے لیکن چرسی ہو، کیا ہوا؟ کسی مجلس میں نے کہا تھا نا، بندہ چرس پیے اور کہ یزید پہ لعنت، میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے۔ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ جس کا کردار حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید کے کردار پہ نہیں چلے گا۔ تو نشہ تو وہ بھی کرتا تھا، فرق یہ ہے وہ شراب پیتا تھا، تو چرس پی رہا ہے، تو بھنگ پی رہا ہے۔ اور یہ سوچو اللہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے نا تیرے فائدے میں۔ انسان کیوں ہے؟ عقل کی وجہ سے، یہ یاد رکھا۔ جب عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں تو درندہ ہے، عقل نہیں تو حیوان ہے، عقل نہیں تو گالی دیتا ہے، عقل نہیں تو چھوٹے بڑے کا احترام نہیں دیتا۔ اور ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو نقصان پہنچائے خدا نے حرام کیا۔ شراب عقل کو زائل کرتی ہے، بھنگ بندہ پیے عقل رہتی ہے کیا؟ نہیں رہتی۔ وہ کہتے مولانا بھنگ پیو تو گرمی کا پتہ نہیں لگتا، وہ کیسے لگے گا؟ عقل ہے ہی نہیں۔ عقل ہو تو بندے کو پتہ لگے، یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے، یہ دنیا کو گرمی لگ رہی ہے تجھے لگی نہیں رہی، تو ایب نارمل ہوا نا، نارمل تو ہے نہیں۔ اکثر لوگ جو آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ خودکشی امریکہ میں، یورپ میں کیوں ہوتی ہے؟ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے شراب کی وجہ سے۔ بندہ نشہ کرتا ہے، پل پہ چڑھ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا، کیونکہ شراب ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھیے ایک سینسر ہوتا ہے نا، مثلا میرے سامنے شیر کھڑا ہے تو انسان کے سینس ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ بھئی شیر خطرناک ہے، کھا جائے گا، تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ یہ بھاگنا اس سینس کا نام ہے۔ بچھو کو دیکھو گے بھاگو گے، بچہ بھاگتا ہے، بچے میں عقل نہیں، وہ سینس ابھی ایکٹیو نہیں ہوا کہ بچے کو بتائے کہ خطرہ کیا ہوتا ہے۔ وہ آگ بھی ہوگا، آگ میں ہاتھ ڈال دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ بے وقوفی۔ عقل نہیں ہے، وہ آگ کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جب آپ نشہ کرتے ہو تو آپ کا سینس ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو معصومین فرماتے ہیں یہ بہادری نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ جب نشے میں آتا ہے تو انسان خود کو وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
نشہ آتا ہے بڑی بڑی پل پہ کھڑا ہوتا ہے, بڑی بلڈنگ پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کو ڈر ہوتا ہی نہیں ہے, یہ سمجھتا ہے میں نیچے چھلانگ ماروں گا تو اڑوں گا. وہم کا غلبہ ہوتا ہے, خیال وہم میں چلا جاتا ہے. کئی لوگ اس طرح خودکشیاں کرتے ہیں, زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. عقل تجھے با ادب بناتی ہے. یزید جب تخت پہ بیٹھا اس نے شراب پی ہوئی, اس کے اندر سے ادب تمیز ختم ہو گئی تھی. میرے سامنے کھڑا کون ہے؟ کلمہ محمد کا پڑھا رہا تھا اور محمد کی نوازیوں کو دربار میں کھڑا کیا ہوا تھا. یہ عقل کے زوال کی نشانی ہے. محترم ترین چیز اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ تیری عقل ہے. عقل کی وجہ سے تو انسان بنا, اس شعور کی وجہ سے تو انسان بنا. اور بدترین کائنات کا گناہ وہ ہے جس کے ذریعے سے تو اپنی عقل کو ظاہر کر دے. اب نشہ نشہ ہے, چرس بھی نشہ ہے, شہوت بھی نشہ ہے, مال بھی نشہ ہے, کسی نامحرم کے چہرے کا حسن بھی نشہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا نشہ تیری عقل کو ظاہر کرتا ہے؟ چرسی کا نشہ تجھے نظر آتا ہے لیکن تجھے اپنا نشہ نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کا نشہ اس کے اوپر ہوتا ہے. اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے یہ نشائی ہے, لیکن تجھے فرعون کا نشہ نظر نہیں آیا, تجھے وقت کے حاکموں کا نشہ نظر نہیں آتا جو حکومت کو پانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی نشہ ہے. فرمایا مال کا نشہ کبھی انسان کو قاتل بناتا ہے, شمر کو شمر بنایا مال کے نشے. یہ بھی نشہ ہے کیونکہ عقل زائل ہو گئی. اس کی عقل پر مال کے نشے کے پردے چڑھ گئے اور حسین کا قاتل بنا. ابن سعد کو نشہ تھا حکومت کا نشہ کہ رے کی حکومت ملے گی, اور اس نشے نے بچپن حسین کے ساتھ گزرا ہے ابن سعد کا. یعنی جس طرح حبیب ہیں اسی طرح ابن سعد, دونوں کوفے کے رہنے والے, ایک عمر ہے. جب مولا آئے بچپن علی کے ساتھ گزرا, بچپن سے امام حسین کو جانتا تھا. شمر جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے, لیکن جب نشہ چڑھتا ہے تو عقل فیصلہ نہیں کر پاتی. تبھی فرمایا تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو ان نشوں سے آزاد کرو. نشہ صرف یہ نہیں جو شراب اور کوکین کا نشہ, یہ نشہ نہیں, ان سے خطرناک نشے ہیں. مال کا نشہ کہ جب مال کا نشہ چل جاتا ہے یہ بہن کا حق کھاتا ہے, یہ بھائی کا حق کھاتا ہے, یہ رشتہ داروں سے لڑتا ہے. جب مال کا نشہ چڑھتا ہے یہ قاتل بن جاتا ہے. کیا آپ نے یہاں واقعہ نہیں سنے, ایک بھینس کی خاطر 6 لوگ مر جاتے ہیں. 1 ایکڑ زمین کیا ہے, 1 جریب زمین کیا ہے, بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے, رشتہ داریوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں. مال کا نشہ جس کو قرآن نے کہا یہ سب چیزیں جھاگ کی طرح ہیں. فرماتی ہے مال, یہ دولت, یہ اولاد, یہ جھاگ ہے. سرف سے کپڑے دھوتے ہو نا, اوپر جھاگ جمع ہو جاتی ہے. کہ یہ جھاگ نظر تو آتی ہے لیکن ختم بہت جلدی ہو جاتی ہے. اور انسان کب پتہ چلے گا؟ جب یہ نشہ موت سے ٹوٹے گا, جب نگاہ ملک الموت پہ پڑے گی. یہ زمین بھی یہاں چھوڑی, گھر بھی یہاں چھوڑا, اولاد بھی یہاں چھوڑی, کچھ کام نہیں آئے گا. اور اس کی خاطر تو دنیا تباہ کر رہا اور آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے, نفرتوں کو پال رہا ہے, بغض کو پال رہا ہے اس نشے کی وجہ سے. 20,000 کسی مومن نے کھا لیے, دشمنی کر دی اس سے, میرے پیسے کھا گیا. اور زیارت عاشورہ میں کہہ رہا ہے انی سلم لمن سالمکم, مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. تو محبت پیسے کی وجہ سے, نفرت پیسے کی وجہ سے. محبت کا معیار حسین ہو, نہ کہ مال و دولت. مال کا نشہ, حکومت کا نشہ, اور فرمایا کہ مولویوں میں شہرت کا نشہ. یا جتنے جھگڑے مفتی اور مولویوں میں کون سا نشہ ہے؟ شہرت کا نشہ. بدبخت بنا دیتا ہے انسان. میرا نام آگے ہو, شہرت کا نشہ ہے. کچھ لوگوں کو علم کا نشہ ہے, علم زیادہ آ گیا اس کا نشہ چڑھ گیا. تو فرمایا انسان سوچے کہ کون سی چیز ہے جو تمہاری عقل کو ظاہر کر رہے. ایران کا بہت بڑا مجتہد, نماز عید لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھنے آیا. قبلہ کو پتا چلا اتنے لوگ نماز پڑھنے, قبلہ جلدی کریے, لوگ آپ کے انتظار میں. گھر سے نکلے, نگاہ مجمع پہ ڈالی, لاکھوں کا مجمع. فوراً گھر کی طرف واپس گئے, اپنے شاگرد کو بھیجا, جا کے نماز پڑھا.
لوگوں نے منتیں کی، مولانا آ جائیے، یہ لاکھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے، شاگرد کے پیچھے تو نماز پڑھنے نہیں آئے. کہا میں نہیں آؤں گا. شاگرد نے نماز پڑھا لی. افراد نے پوچھا مولانا کیوں نہیں آئے؟ کہتا جب باہر آیا ہزاروں کے مجمع کو دیکھا، نفس نے کہا یہ سب لوگ تیری وجہ سے آئے. کہ آج اگر نماز پڑھا دیتا شہرت کا نشہ چڑھ جانا تھا. میں واپس چلا گیا. میں نے کہا اس کے جھوسے میں نہیں آؤں گا، یہاں پہ مجھے بدبخت بنانا چاہتا ہے. ہاں یہ سارے نشے ہیں. جس کو بہترین اچھا نشہ بولا جائے نا، وہ ہے اللہ کی عبادت کا نشہ، وہ ہے اطاعت خدا کا نشہ. کہ جب علی کے پاؤں سے تیر بھی نکال دیا نا نماز کی حالت میں، پتہ نہ چلا. یہ وہ نشہ ہے جسے حلال نشہ بولا جائے. اور یہ عقل کا نشہ ہے نا، کہ بندہ اس کی عبادت کرے جو لائق عبادت ہے. آیت اللہ مرزا شیرازی کے پاس شاگرد آئے کہ مولانا اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے میں آپ مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جواب ہے علی والے کا جواب. تصور کریے آپ کو ڈاکٹر کہے کہ کینسر ہے اور آپ ایک ہفتے میں مر جاؤ گے. زندگی کے 7 دن آپ کے پاس ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کوئی مومن کہے گا مولانا قرضہ ادا کروں گا، کوئی کہے گا نماز پڑھوں گا، کوئی کہے گا استغفار کروں، کوئی کہے گا اپنے گاؤں والوں سے معافیا مانگوں گا کہ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے تمہارے حق میں کوئی غلطی خطا کی ہے. لیکن آیت اللہ مرزا شیرازی نے یہ جواب نہیں دیا. قبلہ اگر آپ کو پتا چلے زندگی کا ایک ہفتہ بچا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ قبلہ نے کہا وہی کروں گا جو 60 سال سے ابھی تک کر رہا تھا. تو علی والا ایک ہفتے کا انتظار نہیں کرتا، اس کا ڈیلی ایسا گزرتا ہے جیسا گزرنا چاہیے. کہ مولا فرماتے ہیں لعنت ہے اس بندے پر، لعنت ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہو. علی والے کا دن بدن بہتر ہوتا ہے. ایک موبائل بھی لیتے ہو نا، 6 مہینے کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. ہاں آج یہ موبائل کل نیا موبائل. اسی طرح تمہارا ایمان دن بدن اپڈیٹ ہونا چاہیے، دن بدن اضافہ. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب علم اہل بیت کو لوگ ہیں. بڑی بیماری ہمارے گاؤں میں کہ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے چائے والی ہوٹل میں بیٹھے ہیں. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وقت ضائع کرنا حرام ہے. فقہ علی والا کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. نہ ایسی محفل میں بیٹھتا ہے، نہ ایسی نشست میں بیٹھتا ہے جہاں پہ وقت ضائع ہو. مولا اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے اگر روڈ سے گزرو اور تمہارے 5,000 6,000 10,000 گم ہو جائیں کتنا دکھ ہوتا ہے. پوری رات نیند نہیں آتی، آج 10,000 گم ہو گئے. فرمایا اس پہ مال کا نشہ ہے کہ مال کے گم ہونے پہ سے پوری رات نیند نہیں آتی، لیکن گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ کیسا علی والا ہے. مولا فرماتے ہیں مالدار آدمی جب مرتا ہے ملک الموت کو کہے گا میرا سارا مال لے لے لیکن مجھے 1 گھنٹہ دے. آواز آئے گی 1 گھنٹہ بھی نہیں مل سکتا. مولا فرماتے ہیں اب قیمت جانو، جو وقت گزار رہے ہو یہ کروڑوں سے زیادہ اس کی قیمت ہے. اور فرماتے ہیں جب بندہ مر جائے گا، جس نے بیٹے کو سب کچھ دیا، بیوی کو ہر نعمت دی، دوستوں کے ساتھ نبھایا، سب کچھ کیا، اب جب مرے گا تو وہی قبر، وہی اندھیری رات اپنا بیٹا چھوڑ کے چلا جائے گا. بیوی تو قبرستان تک بھی نہیں آتی. وہ دوست جو وفا اور یاریوں کے وعدے کرتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. مولا فرماتے اس اندھیری رات میں ایک نورانی وجود دیکھے گا جو اس کے خوف کو ختم آ کے کرے گا، تنہائی کے عالم کو آ کے ختم کرے گا. اتنا مہربان ہوگا جس کے ساتھ آ کے بیٹھے گا، اسے دیکھے گا ایسے تسلی آ جائے گی. کہے گا تو کون ہے؟ مجھے بیوی چھوڑ کے چلی گئی، مجھے بیٹی چھوڑ کے چلی گئی، بیٹا چھوڑ کے چلے گئے. آواز آئے گی میں وہ نماز ہوں جسے تو کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا. یہ چیزیں قبر میں کام آتی ہیں. باقی سب کو جھاگ ہے تو سیکھو زندگی اہل بیت سے. فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا. کیوں فرمایا ایسا؟ یہ درس دے رہے تھے ہمیں کہ جب حسین کو زینب نماز شب میں یاد کر رہی ہے، کیونکہ جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے نا وہ بہترین جگہ پہ اسے یاد کرتا ہے.
تو اگر تجھے اپنے مرحوم ماں باپ سے محبت ہے نا تو تقاضۂ محبت یہ ہے کہ اظہار بھی ہو، اور اظہار محبت یہ ہے انہیں نماز شب کے قنوت میں یاد کیا کر۔ اور جب اس بوڑھی ماں کو یاد کرتے ہو نا، معصوم فرماتے ماں باپ زندہ ہوں یا مر جائیں، مرنے کے بعد بھی ان کی دعا بیٹے کو لگتی ہے، وہاں سے وہ تجھے دعا کرتے ہیں۔ یہ کریموں کا گھرانہ، کریموں کا خاندان ہے کہ جس نے اپنے قاتل کو بھی پانی پلایا۔ بہن کے پاس آئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا جو سب سے زیادہ پرانا ہو۔ کہا بھائی پرانا کرتا کیوں مانگ رہے ہو؟ فرمایا ان لشکر والوں کو حسین بخوبی جانتے ہیں کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد ہی میرے بدن سے ہر چیز اتار لیں گے، میری زرہ، میرا لباس۔ میں چاہتا ہوں کم از کم کرتا میرے بدن پر ہو اور پرانا ہو تاکہ لوٹنے والا اس کی طرف رغبت نہ رکھے۔ چیز اچھی ہو تو بندہ اتارتا ہے، پرانی چیز کون اٹھائے گا؟ بی بی نے کرتا دیا، امام حسین نے خنجر نکالا اور کرتے سے پھاڑنا شروع کیا۔ کہا حسین اب پھاڑ کیوں ہے؟ کہ شاید یہ پرانا کرتا بھی کوئی اتار لے، پھٹا ہوا ہوگا تو کوئی نہیں اتارے گا، لیکن میرے امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے اس دادا پہ جس کے بدن پہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک تو سب نے سنا، لیکن اگلا جملہ سننا کہ کتنے کریم ہیں امام حسین۔ فرمایا بہن زینب وہ پیلے رنگ کی قمیص بھی دو۔ فرمایا حسین پھٹی ہوئی قمیص پہننے کے بعد پیلے رنگ کی قمیص کیوں؟ اچھی قمیص تھی۔ فرمایا بہن زینب جو کرتا اتارنے آئے گا نا، میں نہیں چاہتا خالی ہاتھ جائے۔ خدا کی قسم ایسا کریم امام کہیں دیکھا ہے؟ دشمن بھی لوٹنے آئے تو حسین نہیں چاہتے کہ خالی ہاتھ جائے۔ تو کیسے ممکن ہے حسین تجھے اپنی مجلس میں بلائیں اور خالی ہاتھ لوٹاتے؟ نہیں، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ فرمایا ایسے مانگا کرو جیسے فقیر مانگتا ہے، ظرف وجود جتنا بڑا ہو اتنا عطا کرتے ہیں۔ دل اگر تنگ ہونا تو ان دلوں میں کچھ جاتا نہیں ہے۔ فرمایا خود کو حر بنا، کتنا بھی گنہگار ہو بھیا کہہ کے تجھے سینے سے لگاتے۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں، خدارہ مجلسوں کو رسم مت بنائیے، رسمیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مجلس عبادت ہے، عبادت کی شرط و شروط ہوتی ہیں۔ ہر مجلس میں آؤ حسین کو ایک خوشی دے کر جاؤ۔ زندگی میں 10 مجلسیں کی، 10 خوشیاں ہوئی، اور حسین کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے؟ میرے رونے سے نہیں ملتی، حسین کو خوشی تب ملتی ہے جب تو ایسا بنے جیسے حسین ہیں۔ ہر مجلس میں آ کے خوبی پیدا کرو، دیکھو اپنے ساتوں اعضاء سے کیا غلطیاں کرتے ہو، آ کے وعدہ کرو مولا یہ غلطی آج کے بعد نہیں کروں گا، حرام دیکھتا تھا آج کے بعد دیکھوں گا نہیں، حرام کھاتا تھا آج کے بعد کھاؤں گا نہیں، حرام بولتا تھا آج کے بعد بولوں گا نہیں۔ ایک ایک عضو کو پاک کرتے جاؤ گے، اور یاد رکھنا جب آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں نا تب جا کے امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے۔ جب زبانیں پاک ہوتی ہے نا، اب اس زبان سے حسین کو سلام کرو تو جواب بھی ان کانوں سے پھر سننے میں آتا ہے۔ یہ مجلسیں وہ آب طہارت ہے جو لوگوں کو حر بناتا ہے، اور اگر مجلس میں آ کر بھی بندے میں تبدیلی نہ آئے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم آتے تو ہر مجلس میں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ فرمایا جس مجلس سے مومن گھر جائے رات کو سوئے تو سوچے آج اس مجلس سے میرے اندر کون سی تبدیلی آئی، اگر تبدیلی ہے تو سجاد راضی ہیں، اگر تبدیلی نہیں تو وہ راضی نہیں ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، ایسے حسین کہو جیسے سکینہ نے بابا کو پکارا۔
السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد آواز بڑھا وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ بڑے خوش نصیب ہو حسین کے غم میں رو رہے ہو لیکن تجھے کسی نے تماچا تو نہیں مارا تجھے کسی نے تادیانہ تو نہیں مارا لیکن جب علی کی بیٹی ہائے حسین کرتے تھے کبھی شمر تازیہ نے مارتا تھا کبھی نیزے کی انیوں سے مارتا تھا یہ سلام امام زمانہ کے سلام ہے فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا نہیں جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ کالا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے حسین کی بیٹی کو تماچے مارے تھے ایسے سکینہ بابا بابا کر کے نہیں چلی گئی اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا رو کر کہنے لگی ان کو نبی بوسہ دیا کرتے تھے لیکن میں کہوں گا امام زمانہ فرمائے مومن تو سن کے روتا ہے میں دیکھ کے روتا ہوں تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مار رہا تھا میں کہوں گا مولا وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے جب بھی ایران جائے نا تو بہشت زہرا جایا کرے اور مدافعین حرم کی قبریں آئیں جن ماؤں نے اپنے بچوں کو زینب کے روزے پہ قربان کیا بڑا حق ہے ان شہیدوں کا ایک جوان شہید 24 سال عمر شہید ہو گیا 4 سالہ بیٹی تھی ایرانی ڈاکٹر کہتا ہے اس کے رشتہ داروں نے فون کیا ڈاکٹر صاحب جلدی آئیے کہیں یہ بچی مر نہ جائے کجے سے پہنچا کیا دیکھا بچی کو تیز بخار ہے
کا 30 دن ہو گئے، ہوش میں آتی ہے بابا 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 کر کے بے ہوش ہو گئے۔ بچیاں بابوں سے بڑا پیار کرتی ہیں، اللہ کسی بچی کو یتیم نہ کرے۔ کہتا میں نے بچی کو چیک کیا، سرانے پہ بابا کی تصویر تھی۔ میں نے بچی کی ماں کو کہا، میں نے کہا تصویر ہٹا، جب تک تصویر کو دیکھے گی اس کا بخار نہیں اترے گا۔ کہنے لگی ڈاکٹر کروں تو کیا کروں؟ جب بھی ہوش میں آتی ہے کہتی ہے مجھے میرا بابا دکھاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اگر تصویر دیکھے گی بچی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں مولانا 15 دن تصویر ہٹائی، بچی ٹھیک ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر زارو قطار رو رہا تھا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے مولانا بچی نے تصویر دیکھی تھی، بخار ہو گیا۔ کربلا میں تصویر نہیں تھی اور کوئی عام تصویر نہیں تھی، وہ کربلا میں کٹی ہوئی گردن تھی۔ ظالم حسین کو چھڑی مار رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم 4 سالہ بچی نے کیسے برداشت کیا۔ تبھی روایت کے جملے آئے، جب زندہ میں بابا کے سر کو دیکھا بڑے پیار سے کہنے لگی بابا تیری شکل سکینہ جیسی ہو گئی ہے، بابا تیرے ہونٹ بھی زخمی ہیں، میرے ہونٹ بھی زخمی ہیں، بابا تیرے گالوں پہ بھی زخموں کے نشان ہیں، ذرا آنکھیں کھولو، ذرا اپنی سکینہ کو دیکھو۔ امام سجاد سے پوچھو مولا سب سے زیادہ تکلیف کا ہوئی؟ ہمیشہ رو کر کہتے تھے الشام الشام۔ کئی مقامات ہیں جن کا ذکر میرے امام نے کیا، ایک مقام آج سنانا چاہتا ہوں۔ مولا کس مقام نے سب سے زیادہ تکلیف دی؟ قدیمی مومنوں اشارہ کروں گا، رونا تیرا کام ہے۔ فرمایا شام اور شام کا دربار، شرابی کا دربار اور علی کی بیٹیوں۔ آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سن کے مر جائے تو اس کے رونے کے لیے کافی ہے، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار۔ مولا دربار میں ایسا کیا ہوا؟ رو کر فرمایا ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی۔ تصور کر کے رویا کرو۔ فرمایا آزادارو ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا۔ جب بھی میں کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی، او بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ پورے سفر میں کئی بچے رسیوں سے لٹک لٹک مر گئے۔ کا ظالم کھینچ دیتے، چھوٹے بچے گردنیں رسیوں میں لٹکتے رہتے۔ قافلہ شرابی کی دربار میں آیا، رسیاں بندھی تھیں، یزید دربار میں آیا، تخت پہ بیٹھ۔ اللہ جانے شمر نے ملو کے کانوں میں کیا کہا، اس نے فوراً دیکھنا شروع کیا، نگاہیں جا کر قیدی بیویوں پہ رک گئی۔ ملو نے پہلا سوال کیا، حسین کی 4 سالہ
بیٹی کون ہے؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. ملو نے بچی کو دیکھا، کہا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ ذرا میری طرف دیکھیے گا. روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. جیسے پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. دوبارہ کہا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ یا امام سجاد کی آواز آئی ملو بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے. بچی کی آواز کیسے نکلے؟ میرے اللہ بچی کی آواز کیسے نکلے؟ ملو نے حکم دیا رسی کھولی جائے. رسی کھولی گئی. دھیمی سی آواز آئی میرا نام سکینہ ہے. ملو نے بچی کو دیکھا، کہنے لگا بچی تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. 4 سالہ بچی ہے. عمر کیا ہوتی ہے 4 سال؟ معصومانہ نگاہوں سے بھائی کو دیکھا جواب دوں کہ نہیں. سید نے کہا سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا. جواب دے حجت کو تمام کر. بچی نے کہا ملو دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے کئی دن گزر گئے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا. ملو کہتا ہے میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا. بچی ملو کے قریب گئے. تصور کرو ننھی سی بچی ننگے پاؤں زخموں سے چور چور ملو کے قریب گئے. امام فرماتے عرب میں رسم تھی یہ کھجوروں کو تشت میں رکھتے تھے. یا ملو نے اشارہ دیا تشت بلایا جائے. ایک مرتبہ تشت بچی کو دیا. اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے. بچی نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن ہے. ایک مرتبہ گردن کو سینے سے لگا. او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا میرے در چھینے. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم.